السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچیوں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے سروائیکل کینسر کے لیے۔ بچے دانی کا جو کینسر ہے اس میں جو خواتین بڑی تعداد میں مبتلا ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو ہے بچیوں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن والدین اس پر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کی جانب سے بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ویکسینیشن کیوں لگائی جا رہی ہے، ہم نے یہ ویکسینیشن نہیں لگوانی۔ بہت ساری فیملیز جو ہیں اس حوالے سے خاصی پریشان ہیں، تو اسی حوالے سے آج جو ہے یہ ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ کینسر ہے کیا، اس ویکسینیشن کا مقصد کیا ہے، اور کیا واقعی یہ بچوں کو نہیں لگوانی چاہیے یا پھر لگوانی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نسیم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ بچے دانی کا جو کینسر ہے، سروائیکل کینسر ہے، اس حوالے سے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کیا وجہ ہے، مطلب کس طرح سے یہ کینسر جو ہے دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، کتنے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ابھی جو ویکسینیشن شروع کی جا رہی ہے کتنی فائدہ مند ہے؟ سرویکل کینسر پاکستان میں عورتوں کا تیسرا کامن کینسر ہے۔ یہ کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ ایک وائرس ہے جس کا نام ہیومن پیپیلوما وائرس ہے۔ باقی ممالک میں تو اس کی شرح میں کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ویکسین بہت سال پہلے سے وہاں لگ رہی ہے، سروائیکل کینسر کی سکریننگ وہاں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ویکسین یہ اویلیبل نہیں تھی، تو یہ ہمارے جو زیادہ کیس ہیں، جیسے ہر سال پاکستان میں جو فیگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر سال 5,000 نئے پیشنٹ سرویکل کینسر کے آ رہے ہیں، اور اس میں سے 3,000 خواتین وہ ہیں جس کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی ٹریٹمنٹ اور لیٹ سٹیج کی وجہ سے۔ تو اب چونکہ اب اس کی ویکسین اویلیبل ہے، پہلے تو ہمارے پاس ویکسین نہیں تھی، تو یہ مسئلہ تھا، اویلیبل نہیں تھی۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے چونکہ ویکسین اویلیبل کروائی ہے، اور یہ ہمارے ای پی آئی جو ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے اس کا حصہ ہے، تو اب چونکہ یہ ویکسین آ گئی ہے، اویلیبل ہے، تو اب ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لازماً لگوا لینی چاہیے۔ جب یہ ویکسین سب بچیوں کو لگے گی تو ان کو آگے لائف ان کی شروع ہونی ہے شادی کے بعد، جس میں یہ وائرس باڈی میں جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت اگر ان کو پہلے سے ویکسین لگی ہوگی تو ان میں پھر یہ کینسر ڈیولپ نہیں ہوگا۔ والدین کا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم کیونکہ ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں سیکشول لائف بھی اتنی عام نہیں ہے، بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں، زیادہ تر پیرنٹس نے ہم سے جو بات کی ہے وہ اسی حوالے سے کی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر ہمارے ملک میں یہ کیسے پھیل رہا ہے، اتنا کیوں ضروری ہے، اور یہ ویکسینیشن صرف بچیوں کو کیوں لگائی جائے، بچوں کو کیوں نہ لگائی جائے؟ جیسے انسانوں میں بہت ساری بیماریاں وائرس لگنے سے ہو جاتی ہیں، جس طرح کامن کولڈ ہے، اس طرح یہ بھی ایک طرح کا ہی وائرس ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر خواتین میں یہ شادی کے بعد ہی انہیں یہ اس وائرس سے انفیکٹ ہونے کا خطرہ ہے، لیکن چونکہ اب یہ ویکسین آ گئی ہے اور ای پی آئی پروگرام میں آ گئی ہے، اگر ہم اس کو کئی سال پہلے لگا دیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بعد میں بھی تو لگنی ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ 9 سے 14 سال کی بچیاں ای پی آئی پروگرام کا حصہ ہیں، تو ان کو یہ فری آف کاسٹ ملے گی۔ جو اس سے بڑی عمر کی غیر شادی شدہ بچیاں ہیں ان کو بھی یہ لگ جانی چاہیے، لیکن فی الحال وہ اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہو گئی کچھ مہینوں میں تو انہیں یہ خود سے پرچیز کر کے لگانی پڑے گی، لگانی تو انہیں بھی پڑے گی۔ ان کو ای پی آئی پروگرام میں شامل ہونے کی وجہ سے فری آف کاسٹ مل رہی ہے، اور اگر چند سال پہلے لگ گئی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میڈم یہ جو پیرنٹس جس تجسس کا شکار ہیں کہ مطلب اب یہ ویکسینیشن جو ہے، جیسے پولیو کی ویکسینیشن ہے، اس کے لیے بھی پولیو ورکرز کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو ریفیوز کر دیتی ہیں، لگواتی نہیں ہیں، تو ابھی ان کو بھی بہت زیادہ اس کا مطلب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تھوڑا یہ انہیں سمجھائیں، تھوڑا یہ بتائیں کہ آخر یہ ویکسینیشن ان کے بچوں کو فیوچر میں کس طرح فائدہ مند ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ کس طرح سے مطلب اس کو لے کے چلیں، ان کی بچیاں جو ہیں ان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، اور یہ کینسر آخر ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں میڈم تھوڑا۔ یہ جو سرویکل کینسر ہے، یہ وائرس جب انٹر ہو جاتا ہے باڈی میں، بچتانی کے منہ کو ہم کہتے ہیں سروکس، اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر آتا ہے جن لوگوں کی پھر امیونٹی اچھی نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر فائنلی کینسر کی چکر اختیار کر سکتی ہیں۔ تو اگر ویکسینیشن لگی ہوگی، ویکسین آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بھی ویکسین بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، یعنی ایکسپوئر سے پہلے، انفیکشن ہونے سے پہلے
ویکسین کی وجہ سے ان میں ایسے اینٹی باڈیز بن جائیں گے جو کہ اگر بعد میں چل کے ان کو وائرس کا ہوگا بھی تو وہ ان کو کینسر کی شکل نہیں اختیار کر سکے گا. تو یہ چونکہ بچاؤ کے لیے ہے. باقی آپ نے پولیو کی بہت اچھی مثال دی. پولیو والے مریضوں کو بھی ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے تو پھر وہ معذوری ہو جائے گی. تو اسی طرح یہاں بھی اگر ویکسین نہیں لگوائیں گے تو پھر کینسر ہو جائے گا. اور کینسر سے تو ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے کہ سن کر سارے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور پھر اس کا علاج ٹریٹمنٹ فیملی کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ صرف ایک سنگل ڈوز ویکسین ہے, ایک ہی دفعہ ایک ٹیکہ ان کو لگوانا ہے. اور اگر وہ ان کو اتنا کینسر سے پروٹیکٹ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی ایسی وجہ ہے کہ ان بچیوں کو یا ماؤں کو یہ اپنی بچیوں کو ضرور لگوانی چاہیے. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسینیشن ہماری بچیوں کے فیوچر کے لیے بے حد ضروری ہے. تمام والدین کو چاہیے کہ یہ ویکسینیشن اپنی بچیوں کو ضرور لگوائیں, کیونکہ جو ایک عورت ہے وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ اس سے نسلیں چلتی ہیں. تو آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس عورت سے جو ڈپینڈ کرتی ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا خاندان خوشحال ہو تو اپنی عورتوں کی, اپنی خواتین کی جو ہے صحت کی حفاظت کریں. اب جب کہ حکومت آپ کی خواتین کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لے رہی ہے, یہی اگر ویکسینیشن اگر لوگ خود خریدیں تو انہیں لاکھوں میں ملتی ہے, لیکن ابھی جب کہ فری مل رہی ہے تو لوگ اس چیز کو سمجھیں اور حکومت کا ساتھ دیں اور ویکسینیشن جو ہے وہ ضرور لگوائیں. جی.